بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت محترم، آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ دنوں مبارک ثانی قادیانی کیس کا جو فیصلہ دیا اس کا جائزہ لیں گے کہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو بددیانتی کی گئی ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ مبارک ثانی قادیانی کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان نے 27 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، جس کے 49 پیراگراف ہیں۔ اتنا تفصیلی جواب ہونے کے باوجود بہت سارے ابہام ابھی باقی ہیں۔ تمام ہی پاکستانی مسلمانوں کے ذہنوں میں خدشات و تحفظات پائے جاتے ہیں، کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس فیصلے میں پاکستانی آئین کے ساتھ بددیانتی کرتے ہوئے قادیانیت کو نوازا گیا ہے، بلکہ توہین اسلام اور توہین قرآن کے مواقع قانونی طور پر قادیانیوں کو دے دیے گئے ہیں۔ آئیے اس کیس کا کچھ جائزہ پیش کرتے ہیں۔ ملزم پر 6 دسمبر 2022 کو ضلع چنیوٹ میں درج FIR کے مطابق صوبہ پنجاب میں قرآن کی طباعت کے قانون 2011 تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C اور دفعہ 295B کے تحت 3 الزامات لگائے گئے تھے۔ FIR میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ ملزم ممنوعہ کتاب تفسیر صغیر تقسیم کر رہا تھا، جبکہ ضمانت کی درخواست میں ملزم کے وکیل کا موقف تھا کہ FIR کے مطابق اس جرم کا ارتکاب 2019 میں کیا گیا، جبکہ کسی بھی ممنوعہ کتاب کی تقسیم یا اشاعت کو پنجاب قرآن پاک ترمیم قانون کے تحت 2021 میں جرم قرار دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ نے واضح طور پر کہا کہ 298C دفعہ یہاں نہیں لگ سکتی، کیونکہ 298 کا مطلب ہے کہ کوئی قادیانی یا اقلیتی فرد بالواسطہ یا بلا واسطہ خود کو مسلمان یا اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے ظاہر کرے یا اپنے مذہب کا پرچار اور دعوت و تبلیغ کرے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرے، اس کو 3 سال کی سزا اور جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلامی ریاست میں اقلیتی افراد کو اپنے مذہب کے احکامات پر اپنی عبادت گاہوں اور گھروں کے اندر مکمل آزادی ہے، لہٰذا عدالت کے مطابق انہوں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس پر دفعہ 298C لگتی ہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پروگرام قادیانی گروپ نے سالانہ منعقد کیا تھا وہ ان کا اپنا گھر تھا یا عبادت گاہ؟ FIR کے مطابق وہ نصرت جہاں کالج کا گراؤنڈ تھا، جو کہ کھلا عوامی مقام ہے۔ انہوں نے سالانہ پروگرام وہاں منعقد کیا جہاں آئین میں اجازت عوامی مقامات کی نہیں ہے۔ قانون کے مطابق تو جرم بنتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو نظر انداز کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 298B کے مطابق قادیانی اپنے عبادت گاہ کو مسجد یا اسلامی نام سے موسوم اصطلاحات کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے جرمانہ اس کے علاوہ 3 سال قید ہوگی۔ یہ پروگرام مدرسۃ الحفظ عائشہ اکیڈمی مدرسۃ البنات کے تحت سالانہ تقریب اسناد کے وقت کیا گیا۔ تو مجھے بتایا جائے یہ نام مسلمانوں کے اصطلاحات ہیں کہ نہیں؟ ان ناموں سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ قادیانیوں کے ادارے ہیں؟ جبکہ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نام سے موسوم نہ کرنے کی کہ عوام دھوکہ میں نہ پڑیں، لہٰذا اپنے جدا نام رکھے جائیں۔ ان ناموں میں ایسا کوئی امتیاز نہیں پایا جاتا جن سے واضح ہو کہ یہ غیر مسلم اقلیتی مذہب کا پروگرام ہے۔ تو اس طرح 298B بھی لاگو ہونا چاہیے، لیکن
محترم عدالت نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ تیسری بات جو سب سے اہم ترین ہے، جس کی بنیاد پر کیس سپریم کورٹ تک پہنچا، وہ ہے 295 جو توہین قرآن سے تعلق رکھتی ہے۔ اس فیصلے سے پہلے سپریم کورٹ پاکستان کے ایک فیصلے طاہر نقاش بنام ریاست میں بھی لکھا تھا، اور اسی کا ریفرنس مبارک ثانی کیس کے فیصلے میں بھی دیا، اور بار بار زور دے کر کہا گیا کہ قرآن کی قصدن بے حرمتی ہو تب جا کر 295 ایکٹ لاگو ہوگا، اور اگر غیر مسلم کے فقط قرآن رکھنے یا پڑھنے سے توہین اور بے حرمتی نہیں ہوتی، اور یہی صورتحال اس کیس میں بھی ہے۔ اس پیراگراف کے شروع میں 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ قرآن پاک کے نسخے یا کسی ایک اقتباس کو کوئی بھی قصدن نقصان پہنچائے، بے حرمتی کرے، یا غیر قرآن کو قرآن کے ساتھ ملا دے یعنی تحریف کرے، تو اس کو عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی وہ تفسیر کبیر جس میں تحریفات کی گئی ہوں اور اپنے مذہب کی تائیدات کھینچ تان کر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہو، جن کی 2 مثالیں پیش کی جاتی ہیں، یہ تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے مذہب کی تبلیغ و ترویج، وہ بھی کھلم کھلا عوامی مقامات پر، آئینی طور پر جرم نہیں ہے کیا؟ اس پر 295 لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا جب اس پر عمل کیا جائے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ عدالت عظمیٰ اس طرف کان دھرنے کے لیے تیار ہی نہیں؟ کون سا ایسا دباؤ ہے چیف جسٹس پر جو ڈالا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تحریف کے چھاپنے، تقسیم کرنے، اس طرح کے عمل کو عوامی مقامات پر سر انجام دینے کی اجازت دینی پڑ گئی؟ اب اس کی تفسیر صغیر کی تحریفات آپ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سورہ بقرہ۔ مرزا بشیر الدین اس آیت میں تحریف کرتے ہوئے آخرت کی جگہ پر مرزا غلام قادیانی کی وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر صغیر سورہ بقرہ آیت مذکورہ میں جبکہ مرزا نے آخرت سے مراد مسیح موعود کی وحی لی ہے، یہ تفسیر مرزا میں موجود ہے۔ اور اسی طرح وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا سورہ نساء۔ قادیانی عقیدے کے مطابق کوئی بھی انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر کے نبوت جیسا عہدہ بھی معاذ اللہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس عقیدے کو درج بالا آیت کے ترجمہ میں تحریف کر کے ثابت کیا گیا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان اور مرتبہ ختم نبوت کی نفی کی گئی ہے۔ مرزا بشیر الدین کے یہ الفاظ اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ یہ تفسیر صغیر میں لکھا۔ یہ تو واضح ہوا کہ جو تفسیر شائع کی جا رہی تھی اور عوامی اجتماعات میں تقسیم کی جا رہی تھی، اس میں تحریفات موجود ہیں، لہٰذا چیف جسٹس صاحب سے سوال تو بنتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا سالانہ تقریب منعقد کرنا اپنے مذہب کی ترویج و تبلیغ، وہ بھی عوامی مقامات پر کرنا، کیا یہ جرم نہیں ہے، غیر آئینی نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال، کیا مدرسۃ الحفظ عائشہ اکیڈمی مسلمانوں کے نام استعمال نہیں کیے گئے؟ کیا تحریفات قرآن نہیں کی گئیں؟ کیا غیر مسلم اپنے ادارے اور گھر کے اندر توہین قرآن، توہین مذہب اور توہین رسالت کا ارتکاب آئینی اور قانونی طور پر کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا اس کیس میں توہین نہیں پائی گئی؟ اور اگر اس کیس میں، اور اگر نہیں یقیناً اس کیس میں توہین پائی گئی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے اس فیصلے پر غور کرنا چاہیے۔ شکوہ بہت ہے دھوپ کا احباب کو مگر، شکوہ بہت ہے دھوپ کا احباب کو مگر، کیا گھر میں چھاؤں پیڑ گرانے سے آئے گی؟ ملکی حالات کو خراب کرنے کی ذمہ داری اگر اب ہوگی تو پھر عدالت عظمیٰ پر ہوگی۔ ہم پھر بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
غور کریں، یہ فیصلہ اپنا واپس لیں، ورنہ عوام الناس جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں وہ کبھی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہم بحیثیت مسلمان اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔